کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انتہائی برگزیدہ ہستیوں کو بھیجا ہے، لیکن جتنی بھی اہم ترین شخصیات اس دنیا میں آئی ہیں وہ اپنی قابلیت اور وہ باطنی علم جو ان کو عطا ہوا اس کے مقابلے میں انسانوں کو فیض نہیں ہو سکا، جیسے کہ مولا علی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی تھی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا وسیع مددگار بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت کی باغ دوڑ مولا علی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور پھر جب آخر میں مولا علی خلیفہ بنے ہیں، اس وقت امت مسلمہ میں افراتفری کا عالم۔ جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی تھی، چند لوگوں سے بڑھ کر اس کی تعداد جو ہے 10,000 ہو گئی۔ خوارجین جو تھے یہ 10,000 تعداد ان کی ہو گئی، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ کسی خلیفہ کو نہیں مانیں گے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی دھرتی، اللہ کا نظام۔ قرآن مجید سب سے بڑی چیز ہے، کسی ولی کی، خلیفہ کی ضرورت نہیں۔ جس طرح ہمارے سکھ حضرات ہیں، سکھوں میں بھی ایک فرقہ ایسا ہے، زیادہ تر جو سکھ تھے آرتھوڈاکس، وہ تو کسی انسان کو گرو مانتے، لیکن کچھ سکھ ایسے بھی ہیں کہ جو گرو گرنتھ کو گرو مانتے ہیں، یعنی کسی انسان کو گرو نہیں مانتے۔ جو کتاب ہے گرو گرنتھ، جس کو یہ گرنتھ صاحب بولتے ہیں، اس کو گرو مانتے ہیں۔ یہی عقائد ان کے تھے خوارجین کے، یہ قرآن ہے سب سے بڑی چیز، کوئی خلیفہ نہیں، اللہ کی دھرتی ہے، اللہ کا نظام، قرآن مجید۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، وہ بھی ان خارجین کی طرف سے جو فتنہ ہوا ہے اس سے ہوئی۔ تو اس کی وجہ سے امیر معاویہ کا عمل دخل عثمان غنی کے ساتھ زیادہ تھا، اور یہ اپنے بہن کی وجہ سے عثمان غنی سے بہت سی مراعات حاصل کرتا تھا۔ اسی وجہ سے عثمان غنی پر الزامات بھی لگے اقربا پروری کے، اگر آپ نے تاریخ اسلام پڑھی ہو، ان پر الزام لگے اقربا پروری کے، اسی وجہ سے۔
انہوں نے اپنے تو کسی خاندان کو کچھ نہیں دیا، امیر آدمی تھے وہ تو جو ان کو الزامات جو لگے ہیں، ان خارجین نے یہ پلاٹ کیا اور امام یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ مولا علی کو یہ باتیں یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی طرف سے ایسا ہوگا، تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو، امام حسن اور امام حسین کو، عثمان غنی کے گھر پر پہرے کے لیے لگا رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آئے اور انہوں نے شہید کر دیا۔ اب اس بات کو بنیاد بنا کے امیر معاویہ نے بی بی عائشہ کو ساتھ ملا لیا اور کہا کہ بھئی یہ علی خلیفہ ہیں اور قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے، اور اس بات کو بنیاد بنا کے جنگ کر دی۔ اور یہ جو دو دھڑے بنے، اس کے حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود تھی کہ ان قریب میری امت میں ایک گروہ جو ہے وہ باغی ہو جائے گا۔ ایک مشہور صحابی گزرے ہیں، عمار یاسر، سنا ہے نام آپ نے؟ جب مولا علی اور امیر معاویہ کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو عمار یاسر امیر معاویہ کے لشکر میں تھا۔ اس کو حضور کی حدیث یاد آئی۔ حضور نے اس کو فرمایا تھا کہ تو باغیوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ تو جب یہ الفاظ حضور کے اسے یاد آئے، تجھے باغی ماریں گے، تو وہ سوچنے لگا کہ سامنے تو مولا علی کھڑے ہیں، یہ باغی کیسے ہو سکتے ہیں؟ سامنے تو مولا علی کھڑے ہیں، یہ باغی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ خیال آیا تو انہوں نے لشکر چینج کر لیا۔ یہ خیال جب آ گیا تو وہ لشکر چھوڑ کے مولا علی کے آگے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ یہ باغی ہیں جہاں تو پہلے کھڑا تھا۔ دو حصوں میں منقسم ہو گئی امت مسلمہ۔ اب اس موقع پر آپ ذرا غور فرمائیے، وہ مسلمان جو مولا علی کو دشمن سمجھتے تھے، ابھی تو جنگ کی تھی۔ اگر کسی کی عزت ہو آپ کے دل میں، آپ اسے جنگ کریں گے؟ ہاں؟ جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے، کیا ان لوگوں نے نہیں سنا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ؟ سنا تھا، لیکن ایمان نہیں تھا۔ جن نقاط پر میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ وہ نقاط ہیں کہ جن کو صراحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ مسلمانوں میں علماء بیان نہیں کرتے، اور ایک منافقانہ روش اختیار کر رکھی ہے کہ دونوں لشکر جو تھے، مارنے والا بھی جنتی ہے، مرنے والا بھی جنتی۔ اور طاہر القادری صاحب جیسے جو صوفی اسکالر ہیں، وہ امیر معاویہ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں تھے۔ امیر معاویہ حق پر نہیں تھے، لیکن ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے، یہاں پر
اکابرین دین نے کف لسان کا حکم دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کف لسان؟ دبئی اگر آپ جائیں تو وہاں اسٹاپ سائن پہ لکھا ہوتا ہے قف۔ تو جس طرح وہ اسٹاپ سائن ہوتا ہے جو گاڑیوں کو روکتا ہے، مولویوں نے انسان کی زبانوں کے لیے وہ اسٹاپ سائن بنا دیا قف لسان، یہ زبان کو روکو، بولو مت۔ کیوں نہ بولو؟ اگر کوئی حق پر نہیں ہے تو کیا کہا جائے گا؟ میں آپ کے سامنے جو آرگومنٹ رکھتا ہوں وہ آرگومنٹ جو ہے ویل ڈاکیومنٹڈ ہے، کوئی آئیں بائیں شائیں باتیں نہیں کر رہا میں مولویوں کی طرح۔ قرآن مجید کا حکم ہے، قرآن مجید فرماتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، کہ باطل کو اور حق کو ایک ساتھ نہ ملاؤ۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ ہائے ہائے، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور پھر کیا کہا؟ وتکتموا الحق، اور حق کو چھپاؤ مت۔ حق کو وتکتموا الحق، تکتم کا مطلب ہے کہ کنسیل کرنا، چھپانا۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں حق معلوم ہو کہ یہ حق ہے اور پھر تم نے چھپا دیا تو ایمان چلا گیا۔ اچھا، اب جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخصیت جس کا نام مولا علی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے لیے ایسا ہی ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون تھا، جس طرح اللہ نے ہارون کو موسیٰ کا وصی بنایا، اسی طرح اللہ نے علی کو میرا وصی بنایا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور امیر معاویہ نے کیا کیا؟ مسجد مسجد جا کر، منبر منبر جا کر ہر عالم کو کہا، خطبہ جمعہ میں ہر جمعے کو علی کو گالیاں دو اور لعنت بھیجو، علی کو گالیاں دو اور لعنت بھیجو۔ سرکار معاف فرمائے۔ اگر مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو پھر ان کو گالی دینا اور ان پر لعنت بھیجنا کیا ہے؟ اسلام ہے؟ زبان چپ رکھیں۔ یہ جو آپ کا عقیدہ شیپ اپ ہوا ہے نا، خاص طور پر ہمارا جو یہ سب کانٹیننٹ ہے بر صغیر، جس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ وہ خطہ ہے جہاں پر قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ دیا ہے مسلمانوں نے۔ اور یہ جو عالم حضرات ہیں، صوفی عالم بھی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، انہوں نے آپ کے عقیدے کو شیپ اپ کیا ہے مولویوں کی آراء سے، قرآن سے نہیں کیا۔ کہ بھئی علماء کے جمہور کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں کف لسان کا اظہار کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ بھئی کیوں خاموشی اختیار کی؟ جو غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے، جو صحیح ہے وہ سب کے لیے صحیح ہے۔
مومن کو گالی دینا فسق، اور مولا کو گالی دینا کیا ہوا پھر؟ دیکھیے اب آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر آپ کسی مومن کو گالی دیں تو یہ کیا ہے؟ فسق۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ اللہ تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مومن کو گالی کوئی دے، فسق میں شامل ہو جائے اور ہدایت پر بھی رہے؟ اب جب آپ نے مومن کو گالی دی تو مومن کو گالی دینا ہے فسق، اور فاسقوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی علی قوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو وہ جو بندہ ہے جس نے فسق کیا، مومن کو گالی دی، کیا وہ ہدایت پر ہے؟ اللہ تو فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مومن کو گالی دے گا اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اور جو مولا علی کو گالی دے کیا وہ مومن کا مومن رہے گا؟ آپ ذرا خود سوچئے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ امیر معاویہ نے جو بھی ظلم و ستم کیے ہیں ان سب کو بھلا دو، وہ اللہ اور امیر معاویہ کے بیچ میں معاملہ ہے اور بس اس کو اپنا امیر سمجھ لو؟ اور جو حضور کا فرمان ہے کہ علی میرے لیے وسیع جیسی حیثیت رکھتا ہے، مثل ہارون ہے، اور من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ انا مدینۃ العلم وعلی باب، یہ تمام چیزیں حضور کی کہی ہوئیں، ان کو پس پشت ڈال دیا جائے، ان کو فراموش کر دیا جائے، اور جو غلطیاں پوری کائنات نے دیکھ لی ہیں، جو فسق کے اعمال، جو بغاوت امیر معاویہ کی پوری امت مسلمہ نے دیکھ لی ہے، اس کے باوجود بھی قف لسان رکھے، زبان کو خاموش رکھے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ اور امیر معاویہ کے بیچ کا معاملہ ہے، اگر یہ مولا علی کو گالی دیتے ہیں تو گالی دیتے رہیں، میں اپنا دل میلا نہ کروں۔ آپ کے مولا کو کوئی گالی دیتا رہے اور آپ اپنا دل میلا بھی نہ کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا قرآن ہے؟ یہ کہاں حدیثوں میں لکھا ہے؟ ایسا نہیں لکھا کہیں بھی حدیث۔ خیر، جنگ ہو گئی دونوں میں آپس میں، آدھی اسلامی سلطنت پر امیر معاویہ کا قبضہ تھا، اور جو باقی ماندہ حصہ تھا پر مولا علی خلیفہ تھے۔ ظاہر ہے کہ جس خطے کے اوپر امیر معاویہ کا قبضہ تھا تو وہیں کی مسجدوں میں جا کے وہ گالیاں وغیرہ دلواتا ہوگا۔ پھر جب مولا علی شہید ہو گئے اور مولا علی کی جگہ امام حسن آ گئے، تو امام حسن نے انتہائی دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے، میں تو سمجھتا ہوں یہ ان کی درویشانہ فقیرانہ طبیعت تھی، صوفی منش، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگر امیر معاویہ ہم سے معاہدہ کر لے کہ خلافت کو وراثت نہیں بنائے گا، خلافت کو وراثت نہیں بنائے گا، اور نیا خلیفہ آنے سے پہلے اس کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ خود کسی کو مقرر کرے، بلکہ مسلمانوں کی شورا بیٹھے اور مسلمان جس کو اپنا خلیفہ منتخب کریں وہ امت کا خلیفہ ہوگا۔ یہ ایک معاہدہ ہو گیا، پیس ٹریٹی ہو گئی۔ امام حسن نے کہا کہ یہ معاہدہ اگر ہو جاتا ہے تو میں خلافت سے دستبردار ہو جاتا ہوں، اور پوری اسلامی سلطنت کا خلیفہ اسی کو بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ کتنا، یعنی اس میں کتنا درد نظر آتا ہے امت کا ان کے دل میں۔
کہ امت مزید انتشار میں نہ پڑے، اس کی خاطر انہوں نے وہ دستبردار ہو گئے اور یہ معاہدہ ہو گیا، اور معاہدے کے بعد امیر معاویہ نے امام حسن کو زہر دلوا دیا اور امام حسن کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا جب، تو فوراً اس نے تیاری شروع کر لی کہ وہ اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کر دے۔ ان خیالات کا جب اس نے اظہار کیا تو دیکھا کہ وہاں پر اپرائزنگ ہے، یعنی اس بات کو لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اس بات کی۔ اس وقت امام حسن کے شہید ہو جانے کے بعد اب امت میں یہ 4 افراد باقی بچے تھے جن کو اس وقت پوری امت اپنا بڑا مانتی تھی۔ ایک تو عمر بن خطاب کے صاحبزادے تھے، بڑی قدر کی نگاہ سے میں انہیں دیکھتا ہوں، امام حسین سے بڑی محبت کرنے والے، اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، وہ بھی بہت بہت محبت کرنے والے۔ تو اب یہ امیر معاویہ جو ہے ان 4 آدمیوں کے پیچھے پڑ گیا، ایک زبیر اور یہ 2 عبداللہ، 3، اور ایک امام حسین، 4 آدمیوں کے پیچھے پڑ گیا۔ امیر معاویہ نے بندے بھیجے ان کے پیچھے مارنے کے لیے، تو جو ابو بکر کا بیٹا تھا وہ بی بی عائشہ کے پاس بھاگ کے چلا گیا، کیونکہ وہ تو بہن تھی نا ان کی۔ تو انہوں نے کہا جی اس کو چھوڑ دو، ہٹاؤ، اور پھر کسی بہانے سے ان سب کو بلا لیا، چاروں کو، اور تلوار گردن کے اوپر رکھ کے دھمکیاں دے کے کہ خاموشی سے سنو، اور جو کہا جا رہا ہے اس پر گردن ہلانی ہے، اور منبر پر بیٹھ کے، مسجد الحرام منبر پر بیٹھ کے کہا کہ میں اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کر رہا ہوں، اور ان چاروں میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، انہوں نے بیعت کر لی ہے۔ تلوار کے زور پر زبردستی جھوٹ بولا ان کے سامنے، اور لوگوں نے جب یہ سنا کہ اچھا ان چاروں نے بیعت کر لی ہے، کہا چلو آؤ جیسا ان کا فیصلہ۔ اب وہاں سے ایک غلط فہمیاں شروع ہو گئیں، ان کے جانے کے بعد ان چاروں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو نہیں بیعت کی، تو ایک عجیب و غریب فضا پیدا ہو گئی۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ وہی امیر معاویہ ہے کہ جو خانہ مسجد الحرام میں منبر پہ بیٹھ کے جس نے جھوٹ بولا۔ نمبر 2، امام حسن سے جو پیس ٹریٹی کی، انہوں نے معاہدہ کیا، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنی کوششیں کر رہا ہے کہ یہ اس کے خلاف جو چیما گوئیاں ہو رہی ہیں مسلمان امت میں کہ بھئی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، اس کو کیسے چپ کرایا جائے۔ لہٰذا یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں پھر باقاعدہ کام کیا گیا حدیثوں پر، اور بے شمار من گھڑت احادیثیں بنائی گئیں، بے شمار۔ یہ وہ دور ہے جس میں بے شمار جھوٹی حدیثیں بنائی گئیں۔ اب ذرا آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، فلائٹ ٹربولنٹ ہے۔ اب ایک ہمارے امام گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل۔ یہ احمد بن حنبل کا راستہ وہ ایک گیٹ وے بن گیا، اور انہوں نے ایک اسلامک جیورسٹ کے طور پر یہ بات جو ہے اس وقت کہی
کہ بھئی حدیث کی سند کو چھوڑ دو، حدیث کی سند کو چھوڑ دو، تو عالموں کی بات یا ان کے اجماع میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، خاص طور پر اس حدیث کے مقابلے میں جو بھلے ہی جس کی جو ضعیف اور موضوع ہو۔ میں کسی عالم کی بات کو ماننے کے بجائے اس موضوع حدیث کو ماننا زیادہ پسند کروں گا۔ تو یہاں پر انہوں نے باقاعدہ ائمہ اکرام کو جھٹلانے کے لیے ان جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیا۔ تو پھر بہت ساری احادیث، اچھا اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کسی بھی حدیث کے لیے وہ کم سے کم 7 اصحاب کبار، تصدیق یافتہ اصحاب کبار، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اور اس وقت حضور پر ایمان لائے جب مکے کا دور تھا۔ اس وقت جو ہے کہ ان 7 بندوں سے حدیث اگر روایت کردہ ہے اور متن ایک ہی ہے، ایک لفظ کا بھی ہیر پھیر نہیں ہے، تو اس کو یہ سند حاصل ہوتی تھی کہ یہ مستند ہے۔ انہوں نے آ کے یہ کہہ دیا کہ اس کی سند کو نہ دیکھو، یہ آج کے دور کے جو عالم ہیں، اشارہ کہاں تھا؟ اشارہ کہاں تھا؟ امام حسن بصری کی طرف، مولا علی کی طرف۔ ہاں، بہت ساری احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی، ان کو کہا کہ یہ حضور نے فرمایا ہی نہیں ہے، یہ تو فلاں فلاں کا قول ہے۔ اب یہ وہ دور تھا کہ جہاں پر اصول حدیث میں، جو اصول حدیث ہے اس میں گڑبڑ ہوئی، اور بے پناہ جھوٹی من گھڑت احادیث کا جو ہے وہ یعنی انخلا شروع ہو گیا۔ بہت ساری جھوٹی احادیث آ گئیں۔ انہی حدیثوں میں ایک یہ بھی حدیث روایت تھی کہ بھئی حضرت علی اور دیگر صحابہ کو کسی صحابی نے انوائٹ کیا، اور وہاں پر شراب کی پارٹی تھی، اور پھر سب نے شراب پی، اس کے بعد نماز کا حکم ہوا، تو مولا علی نے نماز پڑھائی تو آیت جو ہے وہ غلط پڑھ دی، آیت جو ہے غلط پڑھ دی۔ یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ لیکن یہ تمام اس طرح کی چیزیں ملنا شروع ہو گئیں۔ اب وہاں پر یہ بے چینی کا عالم یہ تھا کہ اس شخص کو ہم خلیفہ نہیں مانتے، تو اس کا جو بیٹا ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ خراب ہے، اس کو ہم خلیفہ کیسے مانیں گے؟ اس کو ہم یعنی اپنا خلیفہ کیسے مانیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کیسے کریں؟ ہمارا تو دین تباہ ہو جائے گا۔ تو ایسے افراتفری کے عالم میں لوگ اہل بیت کی طرف دیکھ رہے تھے، اب یہ کچھ کریں، کیونکہ اسلام تو فاسقوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ لہذا اہل کوفہ نے بڑے خطوط لکھے، بڑے پیغامات بھیجے کہ جی آپ ایسا کریں، اور اس طرح کے پیغام بھیجے کہ امام حسین کو کہا کہ اگر آپ نے ہماری آواز پر ہماری مدد نہ کی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلیفہ بنیں تاکہ ہمارا ایمان صحیح رہے، یہ فاسق و فاجر جو ہے وہ خلیفہ بن گیا ہے، آپ نے اگر ہماری مدد نہیں کی تو یوم محشر میں ہم یہ اللہ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کے نواسے کو پکارا اور وہ نہیں آئے۔ امام حسین تو آرام سے اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو کوئی شوق نہیں تھا خلافت کا۔
لہٰذا جب لوگوں نے اتنا اصرار کیا اور ایک طرح سے اب یوں کہوں گا میں کہ ریلیجس ایموشنل بلیک میلنگ کی کہ بھئی آؤ ورنہ یہ کر دیں گے، تو پھر امام حسین جو ہے وہ چلے گئے، اور اس کے بعد جب چلے گئے تو باقی سب کچھ آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا کربلا میں۔ یہ وہ اسلامی سلطنت کا نقشہ ہے کہ جو مولا علی کی شہادت کے بعد پولیٹیکل اسلام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا، مولویوں نے اور مسلمانوں نے گدی کی خاطر، خلافت کی خاطر امت کو خلفشار، انتشار کا نشانہ بناتے رہے ہیں یہ، اور اس وقت سے جو انتشار امت میں آیا ہے تو آج تک امت انتشار کا شکار رہی ہے، اور اب یہ عالم ہے کہ صرف انتشار رہ گیا ہے، امت غائب ہو گئی ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.